السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ باب فضل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم دیکھیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اخلاق اور صفات کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوب صدقہ کرنے والی تھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھی۔ عبداللہ بن زبیر جو ان کے بھانجے ہیں، حضرت اسماء کے بیٹے، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسماء رضی اللہ عنہا یعنی اپنی والدہ اور اپنی خالہ سے زیادہ سخی عورتیں نہیں دیکھی، سخاوت کرنے والی۔ لیکن ان کی سخاوتیں مختلف طرح کی تھیں، دونوں کا انداز فرق تھا، طریقہ فرق تھا۔ اور وہ کیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ذرا ذرا جمع کرتی، جب کچھ جمع ہو جاتا تو تقسیم کر دیا کرتی، اور اسماء رضی اللہ عنہا کا طریقہ کیا تھا کہ وہ کل کے لیے جمع نہیں کرتی، جو بھی آتا خرچ کر دیتی تھی۔ ان کے بارے میں عطا سے مروی ہے کہ معاویہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک ہار بھیجا جو 1,00,000 درہم کی مالیت کا تھا، 1,00,000 درہم۔ انہوں نے اس کو امہات المؤمنین کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی اپنی سوکنوں کے درمیان ان کو تحفے میں دے دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 کا صدقہ کر دیا ایک اور موقع پر، حالانکہ وہ اپنے قمیص کے ایک طرف پیوند لگاتی تھی، یعنی اپنے کپڑے سادہ ہوتے لیکن جو آتا وہ دوسروں کو دے دیا کرتی تھی، اتنا خرچ کرتی کہ پاس کچھ نہ رکھتی۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھے، ان کے بھانجے تھے۔ انہی کے نام پر انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی، کیا؟ ام عبداللہ۔ اور وہ بھی حضرت عائشہ کے بڑے خدمت گزار تھے۔ حضرت عائشہ کی عادت یہ تھی کہ ان کے پاس جو رزق اللہ کی طرف سے آتا اس میں سے کچھ نہ رکھتی تھی، سارے کا سارا صدقہ کر دیتی۔ ابن زبیر نے ایک مرتبہ کہا، یہ عبداللہ نے، کہ ام المومنین کو اتنے زیادہ خرچ کرنے سے روک دینا چاہیے۔ اس پر حضرت عائشہ کو جب پتا چلا تو کہنے لگی کہ وہ میرے ہاتھ پہ پابندی لگانا چاہتا ہے، اب اگر میں نے ان سے بات کی تو مجھ پہ نظر واجب ہے، یعنی قسم کھا لی کہ میں اب اس سے بات نہیں کروں گی۔ عبداللہ بن زبیر بہت پریشان ہوئے، قریش کے چند لوگوں کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سے سفارش کرائی کہ وہ مجھ سے بولیں، مجھ سے بات کریں، لیکن وہ نہیں مانی۔ بنو زہرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، ان میں سے عبد الرحمن بن عبد یغوث اور مسور بن مخرمہ نے کہا عبداللہ بن زبیر سے کہ جب ہم ان کی اجازت سے وہاں ان کے پاس جا کر بیٹھیں تو تم فوراً پردے میں گھس آنا، اندر آ جانا، یعنی پہلے ہم جائیں گے اور جب ہم بیٹھے ہوں گے تو ہمارے ہوتے ہوئے تم بھی آ جانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب عائشہ خوش ہو گئی تو عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس 10 غلام بھیجے، یعنی اپنی خالہ کو 10 غلام بھیجے۔ حضرت عائشہ نے ان سب کو آزاد کر دیا، پھر آپ مسلسل غلام آزاد کرتی رہیں یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کیے۔ پھر انہوں نے فرمایا، کاش میں نے جس وقت قسم اٹھائی تھی تو نظر خاص کر دیتی جس کو ادا کر کے فارغ ہو جاتی، یعنی یہ کہتی کہ میں 10 غلام جب تک آزاد نہ کروں میں اس سے بات نہیں کروں گی، تو پھر میں 10 پر ہی قناعت کر لیتی، لیکن یہ کہ چونکہ ان کی نظر اوپن تھی اس لیے وہ صدقہ کرتی رہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جس چیز سے ان کو روکا گیا اسی سے انہوں نے مزید کفارہ دیا۔ ام ذرہ کہتی ہیں کہ ابن زبیر نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف 2 بوریوں میں مال بھیجا جو 1,00,000 تھے۔ انہوں نے ایک تھال منگوایا اور اس دن وہ روزے سے تھی، انہوں نے وہ سارا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کہتی ہیں جب شام ہوئی تو انہوں نے کہا، اے لونڈی افطاری کے لیے کچھ لے آؤ۔ تو ام ذرہ نے کہا،
ام المومنین کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو مال آپ نے خرچ کیا اس میں سے 1 درہم کا اپنی افطاری کے لیے گوشت خرید لیتی؟ انہوں نے کہا مجھ پہ سختی نہ کرو، اگر تم مجھ سے ذکر کرتی تو میں ایسا کر لیتی. یعنی اس طرح صدقہ کرتی کہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتی تھی. پھر جو بھی میسر ہوتا صدقہ کر دیتی. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت آئی تو ان کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے. تو اس عورت کو جب انہوں نے دیا تو اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے اس واقعے کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان بچیوں سے آزمائش میں ڈالا جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ اس کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گی. یعنی بیٹیاں جن پر والدین خرچ کرتے ہیں اور خاص طور پر تنگ دستی کے باوجود خرچ کرتے ہیں تو وہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گی. پھر اسی طرح بعض اوقات قرض بھی لے لیتی. کسی نے ان سے پوچھا آپ قرض کیوں لیتی؟ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ادا کرنے کی نیت سے قرض لے تو اللہ تعالی کی مدد اس کے شامل حال رہتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے. تو میں وہی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں. اس لیے یعنی اپنے پاس جو آتا وہ بھی کچھ نہیں بچاتی تھی اور کبھی دوسروں سے ادھار لے کر خرچ کرتی، یعنی دوسروں کو دینے کے لیے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. اور نیت کیا ہوتی تھی کہ میں اس کو ادا کرتی رہوں گی. تو اس سے بھی ان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے اور میری مدد فرمائے. اب یہ باتیں ہم نے پڑھی ان کے خرچ کرنے کی عادات کے بارے میں. ان کو پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1 کیا عادت تھی ان کی؟ تھوڑا تھوڑا جمع کر کے پھر کچھ اماؤنٹ ہو جاتی یا کچھ قابل ذکر چیز ہوتی تو پھر وہ خرچ کرتی. لیکن کبھی ضرورت پڑنے پر جیسے ایک کھجور بھی تھی تو وہ بھی دے دی. اور کیا کرتی؟ اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو بورو کر لیتی تھی، قرض لے لیتی اور دے دیتی. اور اپنے اوپر خرچ کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ میرا کیا بنے گا، نہ بچا کے رکھا نہ جمع کر کے رکھا. اور اگر کوئی روکتا تو کیا کرتی؟ اس سے ناراض ہو جاتی. اگر ہمیں کوئی روکے تو ہم کہتے ہیں کتنا ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم دھیان سے کرو. بہرحال ان کا مقام بہت بلند تھا، ان کے دل بھی بڑے تھے، ان کے کام بھی بڑے بڑے تھے، کیونکہ وہ بڑی جنتوں کے خریدار تھے. یہاں سے فرق ہو جاتا ہے نا ہمارے اور ان کے بیچ میں. اور پھر یہ کہ قیمتی ہار 1,00,000 درہم کا کس کو دیا؟ اگر آپ کے پاس بہت کوئی قیمتی چیز آئے تو آپ کس کے لیے رکھیں گے؟ سب سے پہلے تو اپنے لیے مثلاً، پھر اپنی اولاد کے لیے، یا پھر اولاد کی اولاد کے لیے. اور کس کو بالکل نہیں دیں گے؟ کسی بھی ایسے رشتے کو جس سے بہت ضد ہو، جس پہ بہت غصہ ہو، اس کو تو کبھی بھی نہیں دیں گے. باوجود اس کے کہ ان کے درمیان بھی ایک وہ غیرہ تھی، اختلاف بھی پائے جاتے تھے، لیکن جو چیز اللہ کی خاطر کرنی ہوتی تھی اس میں ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے. ہمیں یہ فرق نہیں معلوم کہ اللہ کی خاطر جب کوئی کام کرنا ہو تو پھر اس میں اپنا آپ بلا دیتے ہیں، پھر اپنا آپ نہیں بیچ میں لاتے. ہم اللہ کی خاطر کریں یا ویسے کریں، ہم اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال ہی نہیں سکتے. اسی لیے ہمارا عمل اس طرح خالص نہیں ہوتا. جو اللہ کے لیے عمل خالص کرتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا جانتا ہے، اس کے ساتھ بھی جو اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو اس سے اچھا نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی جو اس کو پسند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بھی جو اس کو پسند نہیں ہوتا. جب انسان اس اخلاق کے درجے پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کو چن لیتا ہے. حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنی گئی تھی. کس نے چنا تھا ان کو؟ وہ نشید یاد ہے، والمختار صاحبها. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت باحیا تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے گھر کے جس کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد کی قبریں تھی، میں وہاں اپنے سر پر دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے والد اور میرے شوہر ہی تو ہیں. لیکن جب عمر کی بھی تدفین ہو گئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو واللہ یعنی اللہ کی قسم عمر کی حیا کی وجہ سے
میں جب بھی اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی. یعنی صرف اس احساس سے کہ یہاں ایک تیسرا شخص بھی ہے. وہ دیکھ تو نہیں رہے تھے عمر، لیکن ان کی پریزنس کے احساس کی وجہ سے. تو یہ حیا ہی ہوتا ہے جو انسان کو اس ڈیسیژن کے قابل بناتا ہے کہ اسے کس موقع پر کیسا رویہ اختیار کرنا ہے، کس سے کس طرح بات کرنی ہے، کون اس کا محرم ہے، کون اس کا نامحرم ہے، کہاں اس کو ہنسنا ہے، کہاں نہیں ہنسنا، اور کہاں نظریں جھکانی ہیں. کیونکہ ہم تو غض بصر کا مفہوم بھی بھول گئے. اسلام نے مرد اور عورت کے انٹریکشن کو منع نہیں کیا، لیکن اس میں کچھ حدود رکھی ہیں اور وہ ہمارے ہی فائدے کی ہیں، اور ان کو توڑنا ہمارے ہی لیے نقصان دہ ہے. انسان سوائے پریشانیوں کے پھر کچھ حاصل نہیں کرتا، کہیں نہیں پہنچتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں کا بھی شوق تھا ان کو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نا کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو بھی اختیار کریں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کاش میں بھی سودا کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتی اور فجر کی نماز منا میں جا کر پڑھ لیتی اور لوگوں کے آنے سے پہلے اپنے کام پورے کر لیتی، یعنی مجھے سہولت ہوتی وہاں پہنچنے میں. پھر انہیں قرآن کی تلاوت سننے سے بھی بہت دلچسپی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، یعنی آپ کے زمانے میں، عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے ایک صحابی کی تلاوت سن رہی تھی توجہ کے ساتھ. اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی. فرماتی ہیں آپ کھڑے ہوئے، میں بھی ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. ذرا غور کیجئے، آپ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے. پیچھے گزر چکا ہے نا ان کا واقعہ. اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے افراد پیدا کیے. یعنی انہیں نہیں معلوم تھا کہ کون تلاوت کر رہا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کے بارے میں بتایا اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا. دیکھیے یہ ہے ایک بہترین طرز عمل، بہترین اخلاق. کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی خوبی ملی ہے، کسی کو آواز اچھی ملی ہے، یا کسی کے اندر حفظ کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے، کسی کو سبق بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے، کسی کو سمجھ بہت جلدی آ جاتی ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پر دوسرے ساتھیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے، تعریف کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ایسے مواقع پر شیطان ہمیں بہکا لے جاتا ہے، ہمیں کسی کی خوبی ماننے ہی نہیں دیتا، اور اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ ہمیں ماننا ہی پڑے تو پھر فوراً ہی ہم کوئی نہ کوئی اس کا کوئی ایسا نقص ڈھونڈ کے لے آتے ہیں کہ جس سے اس کی وہ جو خوبی ہے یا تعریف ہے یا اچھائی ہے وہ تھوڑا ڈاؤن ہو جائے، کم ہو جائے. بندوں کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ دراصل اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کا رزق ہے. کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو حسن زیادہ دیا، کسی کو اولاد بہت اچھی دی، کسی کو اور کچھ طرح کی نعمتیں بہت اچھی دی. اور ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح اللہ سبحانہ تعالی بہترین چیز عطا کرتا ہے اگر وہ اس کو پہچانے اور اس کی قدر کرے. اور یہ نعمت تو بہت ہی بڑی نعمت ہے کہ کسی کو قرآن یاد ہو اور پھر وہ اس کو پڑھے، اور اس طریقے سے پڑھے کہ دوسروں کو بھی متوجہ کر لے، اس نیت سے نہیں، یعنی اس طریقے پر پڑھنا آتا ہو اس کو. اور پھر اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس طرح اپنے گھروں میں رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے گئے اور گھر پہنچ کے پھر تلاوت شروع کر دیے. اور حضرت عائشہ عشاء پڑھ کے واپس آ رہی ہیں اور راستے میں رک کے سننے لگتی ہیں. ہم تو اس وقت نہیں کھولیں گے قرآن، ہم کہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، ابھی پھر قرآن کھول لیں. اور پھر بلند آواز سے پڑھنا تو ہم بھول ہی گئے. تو آپ سب آج سے یہ نیت کریں کہ دن کے کسی حصے میں لازماً بلند آواز سے پڑھیں گے، لازماً، کیونکہ اس سے کان بھی سنتے ہیں اور دل پر بھی اثر زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بات بھی اچھی طرح سمجھ آتی، اس سے کیفیت بدلتی. چاہے تھوڑا سا حصہ بھی پڑھیں لیکن بلند آواز سے پڑھیں.
پھر انہیں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا بھی شوق تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ کعبہ کے اندر داخل ہوں اور اس میں نماز پڑھوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور حجر یعنی حتیم میں داخل کر دیا، وہ جو سیمی سرکل ہے نا باہر کی طرف چھوٹی دیوار والا، اور فرمایا جب تم کعبہ میں داخل ہونا چاہو تو حجر میں نماز پڑھ لیا کرو، یہ بھی بیت اللہ ہی کا حصہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہاری قوم نے تعمیر کعبہ کے وقت اسی قدر پر اکتفا کیا، یعنی مٹیریل ختم ہو گیا تھا، ریسورسز کم ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر اسے تعمیر سے خارج کر دیا، سارے کو چھت نہیں بنایا. اور اس میں کتنی بڑی حکمت تھی کہ ہم جیسے لوگ جن کو شوق ہوتا ہے کعبہ کے اندر جانے کا، وہ اگر وہاں نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ اس ایریا میں داخل ہو کر نماز پڑھ لیں. تو وہاں پڑھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے کعبہ کے اندر جا کر پڑھنا. پھر انہیں جہاد کا بھی شوق تھا. کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتی ہیں، تو کیا ہم بھی جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ صحیح طور پر اگر حج کیا جائے اور سارے ارکان ادا کیے جائیں تو وہ جہاد سے کم نہیں، بہت مشقت ہے اس میں، میلوں چلنا پڑتا ہے بعض اوقات، اور پھر اتنے ہجوم میں کئی دن تک رہنا پڑتا ہے. تو جو مرد حضرات لشکروں میں نکلتے ہیں اور وہ بھی آپ دیکھیں نا کہ بعض اوقات کتنا عرصہ کتنے ہجوم میں رہتے ہیں، تھوڑا بہت کھانے پہ اکتفا کیا اور پھر خوف کی حالت بھی. تو بہرحال جب انہیں موقع ملا غزوات میں شرکت بھی کی انہوں نے، لیکن غزوات میں زخمیوں کی نگرانی وغیرہ کرتی تھی، ان کو پانی پلاتی تھی. یہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا. انس کہتے ہیں کہ جب احد کے دن لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ہٹ گئے، یعنی بگدڑ مچ گئی تھی نا خالد بن ولید کے حملے سے، تو میں نے عائشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم کو دیکھا، یہ دونوں اپنے دامن اٹھائے ہوئے تھی، میں ان کے پاؤں کی پازیبیں دیکھ رہا تھا. گرے ہوئے ہوں گے نا یا لیٹے ہوئے ہوں گے. پانی کی مشقیں اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے لاتی. پانی کا بوجھ کافی ہوتا ہے اور پوری ایک مشق اٹھانی آسان نہیں ایک عورت کے لیے، تو پانی کی مشقیں اپنی پیٹھ پہ لاد کے لاتی، پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈال دیتی تھی، پھر لوٹ جاتی، پھر بھر کے آتی، پھر پیاسے لوگوں کے منہ میں ڈالتی تھی. تو اس طرح انہوں نے اس موقع پر اپنی ذمہ داری پوری کی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی اور مرد حضرات جو آگے ہوتے تھے فرنٹ لائن پر، تو خواتین پیچھے زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی، ان کو پانی وغیرہ پلاتی، ان کی کیئر کرتی. اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جاتی. عشاء کی نماز کا تو ذکر ہم نے سنا، فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اوڑھنیوں میں فجر کی نماز پڑھتی تھی، یعنی چادر لے کر جاتی تھی اور نماز میں شریک ہوتی تھی. اور جب ہم نماز سے فارغ ہو کے واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی کسی کے چہرے کو نہیں پہچان سکتا تھا، یعنی اتنی ارلی نماز پڑھائی جاتی تھی کہ واپسی پر لوگوں کی شکل نظر نہیں آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں اسٹریٹ لائٹس تو ہوتی نہیں تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے والی تھی. جب آیت تخییر نازل ہوئی، کس صورت میں ہے یہ آیت؟ سورت بتائیے نا، پڑھا ہوا آپ نے؟ سورت الاحزاب میں. تخییر کا مطلب ہوتا ہے اختیار کرنا، کہ دو میں سے ایک چیز کو چننا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اپنی بیویوں میں سے سب سے پہلے میرے پاس آئے اور کہا کہ میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا، اور اگر یعنی تم جلدی نہ کرو، حتیٰ کہ اپنے والدین سے مشورہ کرو. آپ نے فرمایا میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں اور تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا اگر تم جلدی نہ کرو، یعنی جلدی جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے والدین سے مشورہ کر لو تو بہتر ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں جانتی تھی کہ میرے والدین آپ کے فراق کا کبھی بھی مجھے مشورہ نہیں دیں گے، یعنی آپ سے الگ ہونے کا. اصل میں یہ تخیر کا مطلب یہ تھا دو میں سے ایک چیز اختیار کر لو، یا تو نبی کے ساتھ رہ لو تنگ دستی کی حالت میں، یا پھر ان کو چھوڑ دو. تو کہنے لگی کہ آپ نے مجھے اس لیے مشورہ دیا کہ میرے والدین کبھی بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے نہ دیتے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ آخر تک جو آیات آتی ہیں. میں نے عرض کیا آیا میں اس کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ پس بے شک میں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت ہی کو چاہتی ہوں. پھر آپ نے اپنی سب بیویوں کو اختیار دیا تو سبھی نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ نے دیا تھا. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی کام نہیں بھی آتا تھا تو کرنے کی کوشش کرتی تھی.
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں اسامہ بن زید کا منہ دھو دوں، جبکہ وہ بچے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرے تو بچے نہیں ہیں، مجھے بچوں کا منہ دھونا نہیں آتا. لیکن کہتی ہے کہ مگر میں نے انہیں پکڑ کر کچھ دھو ہی دیا، مگر صحیح نہ دھلا. تو کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا منہ دھو دیا اور کہا کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا، میں اس کو زیور پہناتا، اس کو تحفے دیتا وغیرہ وغیرہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسامہ کو چوٹ لگ گئی تھی، خون نکل رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زخم دھو کر ساتھ ان کو سہلا رہے تھے اور ان کو بہلانے والی باتیں کر رہے تھے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس طرح کی باتیں کرتے تھے. بچوں کو ہمیشہ نئی نئی چیزیں لینے کا، کھلونوں کا، اور خصوصاً لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو زیورات اور گڑیا اور ان چیزوں کا بڑا شوق ہوتا ہے، تحفوں کا اور اس طرح. تو یعنی عورتوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے نا. تو اس میں آپ اسامہ کو کہتے ہیں اگر تم لڑکی ہوتے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت اسامہ کو تو آپ بہلا ہی رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ایک لڑکی کی فطرت اور ایک لڑکی کی جو دلچسپی یا عادت ہوتی ہے اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کو گود لے کر ان کی شادی بھی کرتی تھی، یتیم بچوں کو پالتی بھی تھی. کہتی ہیں کہ انصار کی ایک لڑکی میرے زیر کفالت تھی تو میں نے اس کی شادی کر دی، میں نے اس کا سارا انتظام کر دیا. بچوں کی تربیت پہ بھی خاص توجہ دیتی. علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن حفصہ بنت عبد الرحمن عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس حالت میں آئیں کہ انہوں نے باریک اوڑھنی اوڑھ رکھی تھی. حضرت عائشہ نے وہ باریک اوڑھنی پھاڑ ڈالی تاکہ دوبارہ نہ لیں اور ان کو ایک موٹی اوڑھنی پہنا دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی کا لباس باریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے جسم جھلکے، خصوصاً سر کا دوپٹہ یا چادر وغیرہ جو ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ خصوصاً جو باہر جاتے وقت اگر خواتین کے اندر ہی ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں بھی ایسا لباس نہ ہو جس میں سے سطر ننگا ہو رہا ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے، یا اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جس سے سطر جھلکے. پھر پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتی. حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے دو پڑوسی ہوں تو ان دونوں میں سے کس کی طرف ہدیہ بھیجوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو. مہمان نواز بھی تھی. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عرفہ کے دن داخل ہوا، ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ مسروق کو ستو پلاؤ اور اس میں میٹھا زیادہ کر دو. مسروق کہتے ہیں میں نے کہا مجھے آج روزے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوں، مگر مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ قربانی کا دن نہ ہو. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ قربانی کا دن وہ ہوتا ہے جس میں لوگ قربانی کرتے ہیں، اور فطر کا دن وہ ہوتا ہے جس میں لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، یعنی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. پھر اسی طرح انہیں اپنی سوکنوں سے محبت بھی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو مجھے سودا بنت زمعہ کی نسبت زیادہ محبوب ہو کہ میں اس کے پیکر میں ہوں، یعنی ان جیسی بن جاؤں، ان کے جسم کا کچھ حصہ بن جاؤں. ایسی عورت کے ان میں کچھ گرم مزاجی بھی تھی. جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے دن کی باری حضرت عائشہ کو دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے اس طرح 2 دن تقسیم کیے، ایک ان کا اور ایک حضرت سودا کا. تو اس بنا پر یہ حضرت سودا کی بہت قدر کیا کرتی تھی، ان کے اس احسان کو تسلیم کرتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جہش کو آپ کی خدمت میں بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے میں میرے برابر وہی تھی، اور میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی. اور یہ وہی واقعہ ہے نا جس میں وہ آئیں اور پھر انہوں نے کافی ان کو جواب دے کے چپ بھی کروایا، لیکن اس کے ساتھ دیکھیے کہ بعد میں کیسے تعریف کر رہی ہیں. کہتی ہے کہ میں نے کوئی عورت نہیں دیکھی جو زینب سے بہتر ہو، ان سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی رکھتی ہو، سب سے زیادہ سچ بولنے والی ہو، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرتی ہو، سب سے بڑا صدقہ دیتی ہو، اور ایسے کام میں خود کو سب سے زیادہ کھپاتی ہو جس کے ذریعے وہ صدقہ دے سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے. لیکن تھوڑی سی تیز مزاجی تھی ان میں جس سے وہ رجوع کر لیتی تھی. ساتھ ہی اس کو بھی کور کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری ازواج میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ آ کر ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے. تو ازواج اپنے ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کے دیکھتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے کس کا چھوٹا. تو جب حضرت زینب کی وفات سب سے پہلے ہوئی تو پتہ چلا کہ اس سے مراد صدقہ دینے والی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ
ہاں، صدقہ دینے کے لیے ازواج مطہرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جاگیر نہیں چھوڑی تھی، کوئی ان کا وظیفہ مقرر کر کے نہیں گئے تھے، لیکن وہ کیا کرتی تھی؟ خود کام کرتی تھی. ایسے کام میں سب سے زیادہ خود کو کھپاتی تھی جس کے ذریعے وہ صدقہ دے سکیں، یعنی محنت کرتی، محنت مشقت کر کے کچھ کما کے کچھ بنا کے، کوئی ہنر مند خاتون تھی، اور پھر اس کے بعد جو آمدنی ہوتی تھی اس کو صدقہ کر دیتی تھی. ہم خواتین اکثر یہ کہتے ہیں ہم کون سا کماتے ہیں، ہم کہاں سے اپنی زکوٰۃ دیں، ہم کہاں سے صدقہ کریں. اللہ نے اگر آپ کو کوئی ہنر دیا ہے، تو اگر ازواج مطہرات کام کر سکتی ہیں تو ہمیں کیا ہے؟ اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر کے، اگر اور کچھ نہیں تو جو آپ کھانا پکائیں یا کوئی بھی اور اس طرح کی چیز جو آپ سی سکیں، بنا سکیں، جو بھی اور ہنر ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی ڈگری ہے، گھر سے آپ کام کر سکتی ہیں، کہیں ایسی باہر جا کے کام کر سکتی ہیں، اور اس میں آپ تھک بھی جاتی ہیں. تو اس نیت سے اگر آپ یہ کمائی کر رہی ہیں کہ مجھے اللہ کی راہ میں دینا ہے، تو جو صدقہ انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے دیتا ہے اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے فوائد ہی کچھ اور ہیں. تو یہ تھی حضرت عائشہ کی صفات، ان کے اخلاق، ان کے کردار. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں جو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہو تو آپ کہیے، پھر اس کے بعد میں آگے چلوں گی. مائک دیجیے ان کو. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ جو مرد کماتے ہیں، عورتیں اکثر کہتی ہیں کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں تو ہم خرچہ کیسے کریں. تو اس کے لیے مجھے خیال آتا ہے کہ ہم اپنے اوپر تو بہت خرچہ کرتے ہیں، ہر چیز اپنی خرید لیتے ہیں، اور اس وقت تو ہمیں کوئی خیال نہیں آتا کہ پیسے ہمارے نہیں ہیں، اور خوب خرچہ کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی کنجوسی سے، تو پھر اس لیے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کیوں ہمیں اس وقت یہ خیال آتا ہے کہ ہم اپنی کمائی ہونی چاہیے. بالکل آپ نے درست فرمایا. اور حضرت عائشہ اپنے لیے نہیں رکھتی تھی، خود پیوند والے کپڑے بھی پہن لیتی تھی، لیکن جو مال آتا وہ دوسروں پہ خرچ کر دیتی. السلام علیکم. اساتذہ، میرا ایک سوال ہے، صدقہ کئی دفعہ ہمارے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ اکٹھے ہی اس کو صدقہ کر دیتے، کبھی کسی کے پاس 100 200 یا 300 ڈالر ہوتے ہیں، تو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں. اگر کسی انسان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ اس کے پاس $500 سپوز ہو، تو اس کو ایک دم خرچ دینا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچنا چاہیے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روز نکال لیں، اور کبھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے 100 ہی دے دیں، تو اس کی سمجھ نہیں. دونوں میں سے جو بھی صورت آپ کے لیے سوٹیبل ہو، اپنے حالات اور سہولت کے مطابق کر سکتی ہیں. کیونکہ عبداللہ بن زبیر کیا کہتے ہیں کہ میری امی یعنی حضرت اسما اور حضرت عائشہ دونوں ہی، ان سے زیادہ میں نے کسی کو سخی نہیں پایا، بہت سخاوت کرتی تھی، اور دونوں کا طریقہ مختلف تھا. حضرت عائشہ کیا کرتی تھی؟ جمع کرتی رہتی تھی اور پھر نکالتی تھی، اور حضرت اسما تھوڑا تھوڑا ساتھ کے ساتھ ہی دیتی رہتی تھی. تو جو آپ کا دل چاہے، اس میں کوئی پابندی نہیں. جی آپ مائک دیجیے. جی استاذہ، میرے 2 سوال ہیں. پہلا یہ کہ ہمیں سب قبروں پہ جانے پہ اپنے جو عزیز ہیں کہ ان کی قبر پہ اور آپ نہیں جا سکتی کیونکہ عورتوں کو منع ہے، لیکن یہاں پہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اور اس کمرے میں جایا کرتی تھی جہاں پہ ان کے والد اور حضرت عمر دفن تھے. تو اس سے کیا یہی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بھی جا سکتی ہیں جیسے اپنے والد کی قبر پہ یا اپنی والدہ کی قبر پہ؟ اس میں آپ دیکھیے کہ یہ تو حضرت عائشہ کا اپنا ہی کمرہ تھا، ان کا بیڈ روم تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا تھا، اور اس میں ان کی ضرورت کی چیزیں بھی رکھی ہوں گی جن کو لینے دینے اٹھانے جاتی ہوں گی. اور پھر یہ ہے کہ بعد میں بھی حضرت عمر بھی دفن ہو گئے، تب بھی وقتاً فوقتاً وہ جاتی رہی. اس سے ہم یہ دلیل نہیں لے سکتے کہ اوپنلی ایک خاتون جب چاہے قبرستان جائے، لیکن کبھی کبھار جانے سے منع نہیں کیا گیا، کیونکہ قبرستان جانا انسان کو آخرت کی یاد دلاتا ہے. کثرت سے جانے سے منع کیا گیا ہے خواتین کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے انفاق کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے سب لسنرز کے ساتھ شیئر کیا جائے. فار دا منتھ آف نومبر میں الہدا ایلیمنٹری اسکول، جو ہمارا ایلیمنٹری اسکول ہے الحمدللہ نئی بلڈنگ میں موو ہوا ہے. بہت پیرنٹس کی خواہش ہے کہ مزید بچے اس میں آئیں پڑھیں، لیکن کچھ پیرنٹس افورڈ نہیں کر پاتے. تو میں سوچ رہی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بچوں کی کفالت کیا کرتی تھیں، تو ہم میں سے جن کا دل چاہے تو ہم بھی اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں نیڈی اسٹوڈنٹس کے لیے. الحمدللہ ایک نیا پورٹل ہے، ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں الہدا elementary.ca پر جائیں
تو اس پہ یہ کیمپین کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. لانچ گڈ ایک بہت ایزی اور سمپل طریقہ ہے آن لائن ڈونیشن کا. آپ اس میں جتنا حصہ ڈالنا چاہیں گے, آپ کسی کی فیس دے سکتے ہیں, آپ کسی کی کچھ حصہ دے سکتے ہیں فیس کا, آپ اس میں ان کی سائنس لیب کے لیے, ان کی کسی بھی فیلڈ ٹرپ کے لیے, یعنی چھوٹی سے لے کے بڑی اماؤنٹ تک ہر طرح کا آپشن موجود ہے. تو ہم میں سے جو لوگ انشاءاللہ اس میں حصہ ڈالنا چاہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت سے ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ اگر یعنی دوسرے کمیونٹی کے بچوں کی خدمت اور کفالت میں وہ پیش تھیں, تو پلیز alhudaelementary.ca یا alhudainstitute.ca دونوں ویب سائٹس پہ اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں. الہدا ایلیمنٹری اسکول اسٹوڈنٹ اسکالرشپ فنڈ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم استاذہ. یہ میں سوچ رہی تھی کہ یہ کنفیوژن تب ہوتی ہے یہ کہ پیسے اکٹھے خرچ کروں یا تھوڑے تھوڑے خرچ کروں. دیکھنا چاہیے جس وقت اب یہ جیسی ضرورت ہے کہ ایک بچے کو پورے کے پورے پیسے چاہیے, اس کو 100-150 چاہیے. اب ہم کہیں کہ 50 ابھی دیتی ہوں 50 بات نہیں, جیسی ضرورت سامنے آ جائے اس کے حساب سے خرچ کرتے ہیں اور دل سکون میں ہو جائے, پھر اس کے بعد بے چینی نہیں ہونی چاہیے, تو صدقے کا مزہ آتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آسیہ نے جو میں کہنے والی تھی بالکل کہا, لیکن میں جو بہنیں میری طرح الٹریٹ ہے, کمپیوٹر الٹریٹ, تو وہ ویسے بھی ادھر باکسز ہیں. آپ اپنے لفافے کے اوپر الہدا ایجوکیشن فنڈ بھی لکھ سکتے ہیں یا جیسے بھی آپ مناسب سمجھے. اور دوسری بات استاذہ 2-3 باتیں پلیز. تو اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ, ہاں جی, تو دوسری بات یہ کہ جب ہم گھر کا خرچہ کرتے ہیں اگر $10 بھی ویکلی نکالیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ سکھا دیا تھا اللہ کی رحمت سے. اور تیسری بات کہ دوسرے درسوں پہ بھی جاتے ہیں, وہاں بھی تحفہ دیتے ہیں, تو آپ شیئر کرنا چاہیں تو بہت موقع ہے, تو پلیز سوچئے. اور جو آخری بات کہ ازواج مطہرات کماتی تھی دینے کے لیے, یہ مجھے آج کئی دفعہ سنا ہے لیکن اتنا سٹک نہیں کیا جیسے آج. تو ہمیں بھی تھوڑا سا اپنے ہاتھ سے کام کر کے اگر جمع کر لیں تو اللہ کی رحمت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. جی بولیے. جی آپ نے بولا تھا نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہی صرف وہی آتی تھی, ان کے جب تھے ساتھ ان کے گھر میں, یعنی جی گھر میں. ہم نے تجلیات نبوت آپ کے ساتھ کی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ جب سورہ مدثر کی آیت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنے پر آتے تھے. ابتدا کی بات ہے نا, لیکن جو اچھا بعد میں یعنی کہ مدینہ جب آنے بعد کے میں, بعد, لیکن ان کے پاس بھی آئی تھی, ان کے گھر پہ بھی. حضرت خدیجہ جو ہے وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے. جب عام ازواج کی بات ہوتی ہے تو یہ بعد میں جو. السلام علیکم. You know, when you mentioned that Aisha radhiyallahu anha would not even keep anything for herself, and such an expensive necklace, she gave it away. It reminded me of her father, Abu Bakr radhiyallahu anhu, who was very similar in his manner of spending, that at one occasion he brought everything he had. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, what did you leave for your family? I mean, he didn't save anything for his family. He gave everything. So oftentimes children learn these things from their parents. When children see our way of spending, then they learn from that also. بالکل. So always involve your kids in spending. جب آپ کہیں جائیں, کسی مسجد میں جائیں, کسی جگہ پر, تو ان کے ہاتھ سے ڈلوائیں پیسے, آپ دیں. I was thinking of how Aisha radiallahu anha, she complimented her 2 co-wives, and last week we learned that they came and complained about her, about the love the Prophet sallallahu alaihi wasallam had for her, and yet despite that she's saying such good things about them. It shows her character. اس سے بہت اچھی بات ہی پتہ چلتی کہ اختلاف کے باوجود بھی انسان, اور انصاف یہی ہے نا کہ جہاں آپ کسی کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, اس کا بھی آپ کو حق ہے, لیکن جہاں دوسرا کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. کسی ایک چیز پر اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ پھر دوسرے کی ہر بات ہی غلط ہو گئی. انصاف کا تقاضا ہے کہ جو صحیح ہے اس کو صحیح بھی کہیں, اس کو اپریشیٹ بھی کریں, اور جہاں کوئی غلط کر رہا ہے اس کو اس کی غلطی بھی بتائیں. یہی ہماری خیر خواہی ہے دوسرے کے ساتھ. ہم صرف اندھی محبت کے قائل ہیں کہ بس اگر کسی سے محبت ہے تو اس کے سفید اور سیاہ ہر چیز کو صحیح کریں, اور اگر کسی کے ساتھ کوئی ہمارا اختلاف ہے تو اس کی صحیح چیز کو بھی ہم رد کر دیں. یعنی استاذہ اختلاف نفرت نہیں ہے. اختلاف نفرت نہیں ہوتی. اختلاف کا مطلب کسی کی ضد یا کسی کی کوئی عداوت نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. اختلاف سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ عقل رکھتے ہیں, سوچنے سمجھنے کے قابل ہیں, وہ آنکھیں بند کر کے کسی کو امیٹیٹ نہیں کر رہے,
وہ اپنی سمجھ رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں نے کچھ پیسے صدقے کے لیے الگ کیے تھے اور میں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا کہ مجھے اس دن اس طرح سے ڈالنے ہیں. میں نے ایک دن ڈالا لیکن بس میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر میری زندگی کل تک نہ رہی تو میں ایک بڑی نیکی سے رک جاؤں گی, تو پھر میں نے ایک ساتھ پورے پیسے ڈال دیے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمع کرنے کے بجائے جب آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے تو فوراً سے کر دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. اور جیسے حمیرہ نے یہ بات کہی تھی نا, بہت اچھا مشورہ ہے کہ جہاں جب جس چیز کی ضرورت محسوس ہو اس وقت کر لیں, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اس وقت آپ اس حساب میں نہ آ جائیں کہ نہیں میں نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ میں سنڈے کو یہ کروں گی اور منڈے کو یہ کروں گی, ٹیوزڈے کو. آپ کے سامنے ایک موقع ہے بہترین کام کرنے کا, بس آپ کر لیں, سنڈے منڈے کو چھوڑیں. یعنی بہت سی چیزوں میں لکیر کے فقیر نہیں ہونا چاہیے انسان کو, موقع محل اور ضرورت کو دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ کے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈالا اور آپ نے کر لیا, بہت اچھا کیا. Assalamu alaikum. As young girls, sometimes we find that we need role models to look for, and alhamdulillah, Allah Ta'ala gave us such as Aisha radiallahu anha and Fatima radiallahu anha, like the way that they were so modest, and we try to find what is modesty, but Allah Ta'ala sent such sahabiyats, and we also try to find how do we love the Quran, and we find in the example of Aisha radiallahu anha, her way that she used to study the Quran, the way she used to narrate hadith from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So she's a great example of how we should be as women. She was also a wife, but she didn't stop from worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. She was an amazing person, and this is like an example for us. So we need to, this is the heroes that we need to look for when we're young women. Yes. Jazakallah.